مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال، اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ ہم یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ ہے، جس کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہاں پہ پہلے تو ایک سوال آتا ہے کہ جو گناہ آئندہ سال میں ہونے ہیں وہ تو بھی کسی کو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے گناہ کرنے ہیں یا کیے ہیں، اس کا کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گزشتہ سال جو گناہ سرزد ہوئے ان سے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ سے، اس کی سزا سے اللہ بچا لیں گے اور اس گناہ کو معاف فرما دیں گے، اور آئندہ سال میں جن گناہوں کے کرنے کا اس سے یا ارتکاب ہونے کا قوی امکان تھا، اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے اس گناہ سے بچا دیں گے۔ یہ اس گناہ کے قریب ہی نہیں جا سکے گا جو کہ اس کے کرنے کے گناہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی حفاظت نصیب کر دیں گے۔ اب روزہ کس دن کا رکھنا ہے؟ 9 ذی الحج یوم عرفہ، سعودی عرب میں جہاں عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہوں گے، آیا اس دن کا رکھنا ہے یا ہمارے اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحج کا رکھنا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ 9 ذی الحج انسان جس جگہ ہے، جہاں جو تاریخ ہوگی اس کے مطابق ہی روزہ رکھنا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات، محبت عقیدت کی وجہ سے اگر کوئی شخص یوم عرفہ جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہے اس دن کا بھی روزہ رکھ لے، اور اگلے دن جب اپنے ملک میں جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں پہ 9 ذی الحج ہو اس دن کا بھی رکھ لے، تو یہ زیادہ بہتر اس لیے ہو جائے گا کہ وہ حجاج کے ساتھ اپنی مطابقت رکھتے ہوئے ان کے ساتھ جوڑ اور الفت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے مجھ پہ بھی رحم فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ اجر نصیب کریں گے، کہ صرف اور صرف اس لیے کہ چونکہ وہاں پہ میدان عرفات میں حاجی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میں بھی روزہ رکھ کے ان کے ساتھ مل جاؤں، وہ برکتیں، وہ قبولیتیں مجھے بھی مل جائیں۔ اگر اس نیت سے کوئی ان کے ساتھ اس دن یوم عرفہ رکھ لے، چونکہ حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، خطبہ حج ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے وہ خطبہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہوتا ہے، حجاج کرام کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو میدان عرفات میں ہیں، تو اس وقت جو بھی روزے کی حالت میں ہوگا دعائیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو بھی قبول کریں گے، ان دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ اور پھر جب اگلے دن اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں 9 ذی الحج ہو، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھ لے، تو دونوں روزے رکھنے سے اللہ انشاءاللہ اجر بھی زیادہ دیں گے۔ لیکن اصل جو ہوگا 9 ذی الحج اپنے علاقے کی ہی گنی جائے گی جہاں رہ رہے ہیں، کیونکہ مختلف مطالع ہیں، کچھ وقت کے فرق کی وجہ سے چاند کے دیکھنے میں ایک دن کا فرق آ جاتا ہے عام طور پہ، تو ہم عید بھی اپنے علاقے کے مطابق کرتے ہیں، رمضان کا روزہ بھی اپنے علاقے کے مطابق رکھیں گے،
اور جو تکبیرات یوم عرفہ کی پڑھی جاتی ہیں وہ بھی ہم اپنے علاقے کے مطابق کریں گے، لیکن حج والے دن اگرچہ ہمارے ہاں 8 ذی الحج ہوگی، اگلے دن 9 ذی الحج ہماری ہوگی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ آج حاجی اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے میدان عرفات میں جمع ہوں گے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان حجاج کے وساطت سے، ان کی برکات کی وجہ سے کہ اللہ نے انہیں اپنے سامنے حاضری کا شرف بخشا ہے، ہم یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، ان کی بدولت ہماری بھی اے اللہ تبارک و تعالیٰ خلاصی کا اعلان فرما، اے اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما۔ اگر ہم روزے کی حالت میں یہ دعائیں کریں گے تو روزہ بھی ہو گیا، حاجیوں سے مطابقت بھی ہو گئی اور دعائیں بھی ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ دوسرا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان 2 دنوں میں یوم ترویہ یا یوم عرفہ ان دنوں میں کون سی دعا کرنی چاہیے یا کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو ان دنوں میں کثرت استغفار، تمام اعمال سے بڑھ کے کثرت استغفار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بننا ہے۔ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، جو بھی دعائیں ہوں، جو بھی حاجات ہوں، اپنے رب کے حضور پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ سب کی دعائیں قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں جب ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کے حج کو حج مقبول، حج مبرور بنائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار انہیں بھی حج کی، عمرے کی سعادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنا گھر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔